बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अहम कार्रवाई जारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि अदालत की जानिब से जो निगरान पंजाब हुकूमत का एक नोटिफिकेशन का मुअत्तल कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गुमशुदा बलोच तलबा केस में अहम पेशरफ सामने आई है और मुअज़्ज़ज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक बड़ी कमेटी बना दी है और ये कमेटी सारे के सारे मामले को देखेगी और उसकी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। 2 दिन पहले समाअत हुई थी और उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, और उसमें जो अहकामात हैं और 28 फरवरी के लिए जो वज़ीर आज़म को वो भले अगर तो शहबाज शरीफ तब तक हलफ उठा लें तो वो बतौर वज़ीर आज़म पेश होंगे या निगरान वज़ीर आज़म पेश होंगे, और वज़ीर दिफ़ा को भी और जो वज़ीर दाखिला है और फिर सेक्रेटरी दिफ़ा और सेक्रेटरी ख़ारजा उनको भी बुलाया गया है। तो अहम पेशरफ सामने आई है। गुज़श्ता गुमशुदा बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हसास अदारों के, पाकिस्तान के जो बड़े 3 हसास अदारे हैं उनके DGs पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान भी कमेटी की मुआवनत करेंगे। DG ISI, DG MI और DG IB पर कमेटी मुश्तमिल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तीनों जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज़, उनके जो बड़ी ISI है, MI है, मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन पर मुश्तमिल कमेटी होगी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुआवनत करेंगे। अदालत के मुताबिक कमेटी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB के DG हैं वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी लापता बलोच तलबा और नए लापता अफराद के हवाले से रिपोर्ट आइंदा समाअत से पहले पेश करेगी। कमेटी मुतलका ज़िला और डिवीज़न के सेक्टर कमांडर से मालूमात लेकर बंद लिफाफे में रिपोर्ट भी पेश करेगी। अदालत ने हुक्म दिया कि कमेटी जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस मातहत हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। अदालत ने वज़ीर आज़म, दाखिला, दिफ़ा के वज़रा और सेक्रेटरीज़ को भी अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और अदालत ने 28 फरवरी के लिए इन तमाम के तमाम जो अफसरान हैं उनको तलब किया है। तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बेसिकली शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, PDM की हुकूमत थी, तो तब शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। उससे पहले अतर मिनल्ला साहब इन तमाम केसेस को देख रहे थे और कमेटीज़ बनाई जा रही थी और हुकूमती कमेटीज़ बनती थी, फिर काम होता था, फिर कुछ लोगों की सामने आता था कि वो उनकी हद तक मामला हल हो गया है। और आप जानते हैं कि बलोचों के हवाले से कुछ दिन पहले भी एक धरना हुआ और फिर बलोच तलबा का ये जो मामला है ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा था। अब जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कमेटी बनाई है तो ये कमेटी ना सिर्फ पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी बल्कि ये जो एक बड़ा इशू है और बलोच तलबा का वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है जो कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे उस पर एक कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जो मेंबर निसार दुरानी जो सीनियर मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में मुख्तलिफ नुमाइंदगान थे। उन्होंने पहले तो रावलपिंडी डिवीज़न के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं या रिटर्निंग अफसरान हैं उनके बयानात को कलमबंद किया। अब सामने आया है कि इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने भी बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज़ नोटिस भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के धांधली के इल्ज़ामात पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करनी थी और अब ये ख़बर सामने आ रही है कि तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम DROs और ROs ने साबिक कमिश्नर के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है।
تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 DROs کے تحریری بیانات بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ چونکہ یہ جب معاملہ سامنے آیا تھا، پہلے تو لگ رہا تھا کہ دھاندلی سے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہے اور اس میں ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، لیکن چونکہ وہ بصیغہ واپسی خارج کر دیا گیا تھا بھاری جرمانے کے ساتھ، اور ایک درخواست لاہور سے بھی دائر ہوئی ہے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی درخواست دائر کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ درخواست دائر نہیں ہوئی۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ تو ٹیک اپ ہو یا نہ ہو، لیکن الیکشن کمیشن کی جو اپنی بنائی گئی تھی، جس کے بعد پھر جو کمشنر راولپنڈی ہے اس کے خلاف کارروائی کا ایک اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے، اور اس میں بھی کمشنر راولپنڈی کے خلاف مقدمہ کا اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اس میں نام ہے کہ یہ ایک سازش تھی، اور سازش کے ذریعے یہ سارا کچھ کمشنر راولپنڈی نے کہا ہے، اور یہ ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ تو وہ الگ سے ایک FIR درج کرنے کی درخواست دائر ہوئی۔ ایک درخواست تھی جو وہاں کے مقامی وکیل نے دائر کی تھی، جس میں تمام ROs DROs کے خلاف امانت میں خیانت کا بریچ آف ٹرسٹ کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے بھی سامنے آیا تھا معاملہ۔ تو اب تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام 6 DROs کے تحریری بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں، اور جو کمشنر راولپنڈی ہے ان کا بھی بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کی جانب سے کیا سفارشات کی جاتی ہیں اور کس طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے عدالت کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ادویات کی قیمتیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کو مقرر کرنے کا اختیار دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ایک شہری محمد اسلم کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ندیم سرور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں وفاقی حکومت کو اور باقی فریقین کو اس میں فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ نگران کابینہ نے ادویات کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار جو ہے وہ ان کمپنیوں کو دے دیا ہے جو میڈیسن بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو، اور جو ڈریپ سے اس کو لے کر قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار جو ڈریپ ہے اس سے لے کر فارماسیوٹیکل کمپنیز کو دے دیا ہے۔ نگران حکومت کے بعد یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پالیسی فیصلہ کرتے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز من مانے ریٹس پر ادویات فروخت کر کے عوام پر بوجھ ڈالیں گی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ ادویات کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کمپنیز کو دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے اور ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ بھی واپس لینے کا حکم دے، جس پر عدالت نے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیتے ہوئے ادویات کی قیمتیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کو مقرر کرنے کا اختیار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا۔ گزشتہ روز 21 فروری کو حکومت نے نگران حکومت پنجاب نے 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا۔ ڈریپ نے حکومت کو 262 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیجی تھی، اور حکومت نے ان میں سے 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ جن دواؤں میں قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا ان میں کینسر کی ادویات بھی ہیں، ویکسینز بھی ہیں اور اینٹی بایوٹک بھی شامل ہیں جن میں اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ بیسک چیز ہے، جو بھی حکومتیں آتی ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہیلتھ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسے ایجوکیشن ہے وہیں پہ ہیلتھ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے صحت کارڈ کا جو ایک کنسیپٹ دیا گیا تھا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے یا اتحادی حکومت بنتی ہے تو کیا وہ جو صحت کارڈ تھا اس کو بحال رکھیں گے، اس کو جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ بھلے وہ اس بات کا بھی کریڈٹ لے لیں کہ یہ صحت کارڈ PTI کا نہیں، نواز شریف کی حکومت کا، کوئی نواز شریف کی حکومت نے شروع کیا تھا، جس نے بھی شروع کیا تھا۔ اگر وہ پنجاب کے لوگوں کو صحت کی سہولیات کے لیے صحت کارڈ کا جو نظام ہے وہ جاری رکھیں تو یہ ایک درست فیصلہ ہوگا، اور اس کا کریڈٹ بھلے وہ خود بھی لیتے رہیں۔ لیکن جس تیزی کے ساتھ جو میڈیسن ہے اس میں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور غریب آدمی کے لیے تو اب جان بچانے کی جو بیسک دوائیاں ہیں اس کی بھی وہ پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور دن بدن یہ جو اضافہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔
دوسری طرف سنی اتحاد کونسل جو پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت آپ اس کو کہہ لیں، تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے کوٹا کے لیے درخواست پر الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2019 میں یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی جب فاٹا ضم ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، اور 3 آزاد امیدواروں نے ANP میں شمولیت حاصل کی تھی، یا بلوچستان نیشنل پارٹی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے درخواست دی، اور اس درخواست پر جو پہلے لسٹ نہیں تھی، نئی لسٹ بعد میں دی تھی اور اس کو منظور کیا گیا تھا۔ تو اب بھی یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے یہ الیکشن کمیشن کا۔ تو الیکشن کمیشن کی جو چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں آج اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کے متعلق آج حتمی فیصلہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا کوٹا آج سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کو کوٹا ملنے پر 4-5 کے تناسب سے ایک مخصوص نشست ملے گی۔ سنی اتحاد کونسل کو کوٹا نہ ملنے پر سیاسی جماعتوں کو 3 کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی پارٹی پوزیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے، اور جس کے بعد یہ سارے کا سارا فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے جب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ آزاد الیکشن میں حصہ لیں۔ اب جب وہ آزاد الیکشن میں حصہ لیں گے تو آزاد ان کی جانب سے جب وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس پارٹی کا حق ہے کہ ان کو ملے۔ اب ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ کیا اس پارٹی نے، اب یہ تو پاکستان تحریک انصاف اگر جو ایک اس نظریاتی کی طرف چلے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی طرف، اور اگر بہتر ہوتا کہ پہلے ہی مجلس وحدت المسلمین یا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بھی اپنی لسٹیں جمع کروا دیتے، بھلے بعد میں جو بھی فیصلہ ہوتا، اگر لسٹیں پہلے سے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع ہو چکی ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ پہلے سے لسٹ جمع نہیں ہے، اب لسٹ جمع کروا دی گئی ہے جس پر آج اجلاس ہے، تو یہاں الیکشن کمیشن کا جو ماضی کے فیصلے ہیں اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن نے بعد میں بھی لسٹ کو انٹرٹین کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا ثوابدید ہے۔ اب یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس لسٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یہ معاملہ پھر الٹیمیٹ عدالتوں میں جائے گا، چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آنا ہے وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔